اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی، آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلام کی سلک پر۔ دوستوں، آج کا مفتی قاری عنی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے ظالم گروہ اور حضرت آسیہ کا دردناک واقعہ۔ اس بیان کو غور سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں، اس بیان کو پورا 7 منٹ پر سنتے ہیں۔ حضرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا، اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جو کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی، آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا، اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ، اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمع رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔
الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے. ہر نبی نے بکری چرائی, ہر نبی نے بکریاں چرائیں. اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے, شرارتی بہت زیادہ ہے. اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی, بہت ستاتی ہے بکری, کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی. اگر غصہ نکالو تو بکری گئی. تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو, ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے, اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے. تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے, غصہ نہیں رہتا. اس لیے ہر نبی صلی اللہ پاک نے بکریاں چروائیں. آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے, مگر پالنے میں نہیں. علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, جاؤ اس فرعون کے پاس, میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے, جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے, اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے. 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا. 400 سال گزر گئے, اتنی لمبی عمریں تھی. آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے. شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے. اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں, کون سی نیکی کریں گے, کون سی عبادت کریں گے, اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی. اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے. رات دن برباد ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا, فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا. میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے, میری زبان میں اثر پیدا کر دے. خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے, زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے. اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, میری زبان کو آسان کر دے. یفقہوا قولی, اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی, الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے, جس زبان میں تاثیر ہو, تیرے نام لینے کی توفیق ہو. ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی, کاروبار کی, دولت کی, بیمار ہو جائے تو تندرستی کی, اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو, محتاج نہ بنائیو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے. ان کانوں کو سلامت رکھنا, ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا, اس زبان کو سلامت رکھنا, کبھی دعا نہیں مانگتا. فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون, میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے, میرا وزیر بنا دے. ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے, فرعون کو سمجھائیں گے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما, میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی. رات کو تجھے یاد کروں, دن کو تجھے یاد کروں, صبح شام تجھے یاد کروں. زبان میری ہو, نام تیرا ہو, دل میرا ہو, یاد تیری ہو, یوں ہی مر جاؤں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا, دیکھو قربان جاؤں مالک کے کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا. خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں.
اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں. تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ. یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے. اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. او میرے موسیٰ، بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا. اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ، اکڑ سے بات نہیں کرنی. اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا. جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا. یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں. خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بدلا رہا ہے. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. میرے موسیٰ، بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے. قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا. وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے. 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا. ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا. کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا. جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا. سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے. کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے. یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے. جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا. رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کی خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے. رب وہ ہے، تو نہیں ہے. اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ. چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے. اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے. تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی. جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے.
جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے، جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی۔ اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں۔ جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا، اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا۔ پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، سب کو کھا گیا وہ۔ انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے، وہ اس پہ قادر ہے۔ جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا، اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ سارے سانپ کھا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا، اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے، پکڑ اسے، ہاتھ میں پکڑ اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، بھئی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ابھی صاحب آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر۔ قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے۔ اب آدائی اے میرے موسیٰ قال خذها ولا تخف، پکڑی سے اب ڈرنا، پکڑ اس کو، یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے۔ اللہ 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 اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا۔ آواز آئی سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں۔ لکڑی تو میں بناؤں گا، لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ اب ایک بات سمجھے آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے۔ ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، کیونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے۔
اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں کا دیکھو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. کہنے لگے او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، رب اسے معاف کر دے، آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے. سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا.
آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش کلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر خود کا دبا پیا ہوئے۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی خبر ہے پھر خبر ہی ہے نا۔ چلو درویش کی خبر ہے، کلندر کی خبر ہے، ولی کی خبر ہے، غوث کی خبر ہے، ابدال کی خبر ہے، اللہ والے کی خبر ہے تو خبر نا۔ نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غمگسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا، سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور ظالمو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بوڑھی مائی ہے، عمر رسیدہ ہے، تم نے اس کو پانی میں غوطہ کیوں دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبا رکھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر منہ نہیں نکالنے دیتے کبھی یہ سانس لے لے؟ سارے کافر کہنے لگے ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے، یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے، ہم چھڑا دیں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا، دیکھتا رہا، میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنی دیر تک پانی میں سانس کیسے روک کے رکھے گی؟ میری تسلی ہو گئی، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ظالموں نے ہاتھ ہٹایا، سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد۔ او مکے والو، او بتوں کے پجاریوں، طرح طرح کے لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا ماننے والوں، لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا، بیٹی کو پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو، سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے 2 دن روٹی نہیں پکتی، گھر میں نقصان ہو گیا، سونا چلا گیا گھر سے، عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں، مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں، اور ایک گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں، دین گھر سے نکل گیا، قرآن گھر سے نکل گیا، الفت محبت گھر سے نکل گئی، تباہی پھر گئی ساری دنیا کی۔
जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सिफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सिफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हो, बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हो, अबू फकीहा हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सैयदा नादिया हो, उनकी बेटी हो, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए हैं। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के तमाम पे दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो, क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमा इकराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूं? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400-14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। वो कितना दिलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं, उलमा इकराम ने लिखा कि परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए, हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूँ, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरजू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है?
عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمان نے نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ ان یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ کیا بات فرمائی، فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے، فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ
मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, पूछने आया तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली ने किया कुछ हम भी ले ले, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहां कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं जामिन हूं, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नीयत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए, ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला, मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। बनने का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खड़ा होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूं, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों। और अगर किसी को कोई थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपरासी कहता ओए की है, अरे साहब साल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे आए, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपरासी भी, चरफासी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपरासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अब्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला।
میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، ہل اجیر ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ جو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی لے لیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بڑا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئے۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوئی نہ رہ جائے، آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا، میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔
جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکی کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے درِ یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ کرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی، میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا، ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے درِ یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر ہے، تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہم، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ کیوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں،
اور سچی بات تو یہ ہے، اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے۔ مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رسے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تم میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ فلانا لٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ
کہ جب تو سنتا تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو، یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی۔ دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں، بہت بڑے صحرا میں
छावनी बनाने का प्रोग्राम बनाया। बड़े जंगल हैं, बड़े दरख्त हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है, बड़े जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, घड़ियाल हैं, बड़े बड़े मूजी जानवर हैं। तो उस इलाके के लोगों ने बताया कि तुम मार खाओगे, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम ये क्या सोच कर आए हो, तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे, जानवर खा जाएंगे, तुम्हें यहाँ छावनी बनाओगे। साहबा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास हथियार है। कमांडर कहने लगा, एक सहाबी था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का दीदार करने वाला, बड़ा दीवाना परवाना। कमांडर ने उसे हुक्म दिया, तू 2 रकात वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद दरख्त पे चढ़ जा, और दरख्त पे चढ़कर ये आवाज लगा, ओ जंगल के हाथियों, ओ जंगल के भगियाड़ों, ओ जंगल के शेरों, ओ जंगल के मूसी जानवरों, और नागवठुओं, और सांप बिच्छुओं, और फलां जानवरों, और फलां जानवरों, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ 24 घंटे की इजाजत है, 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम जंगल खाली मांगता हूँ। माशाअल्लाह नाफिज कर दिया हुजूर के गुलाम ने, हाथियों पे, जानवरों पे, चीतों पे, भगियाड़ों पे, शेरों पे। और ऐलान का रुख देखें आप, कहा कि 24 घंटे के बाद जो मिलेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब अगर हम में से वहां कोई होता, कहते हो बड़े पागल है भाई, किससे बातें कर रहे हैं, हाथियों से बातें हो रही हैं, चीते और शेरों से बातें हो रही हैं, भगियाड़ों से गप्पे हो रही हैं, ले जाओ पागल खाने में। मगर ये बात नहीं, सहाबा जानते थे शेर भी उसकी मखलूक है, चीता भी उसकी मखलूक है, भगियाड़ भी उसकी मखलूक है, हाथी भी उसकी मखलूक है, और हम उसके दीवाने हैं, हम उसके बनते हैं। जब उसका ही हुक्म नाफिज करने के लिए हम निकले हैं, अब हमारे सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। तारीख शाहिद है, गैबन मौर्रिख अंग्रेज लिखता है, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोफेसर तौर आंद्रे अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि सहाबी की ये बात सुनकर जंगल में खलबली मच गई, जानवरों में शोर मच गया, चीते भगियाड़ और तूफान मच गया, शोर मचाते हुए तमाम के तमाम ने जंगल खाली कर दिया। मुसलमान, जब तेरे अंदर ईमान था, जब तेरा कुरान पे ईमान था, जब तेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान था, जब तेरा हुजूर की रिसालत पे ईमान था, जब अल्लाह की तौहीद पे तेरा ईमान था, और तेरा मुकाबला शेर नहीं कर सकता था, तेरा मुकाबला चीता नहीं कर सकता था। आज ईमान पल्ले है नहीं, आज तू डर के मारे मर रहा है, मर रहा है, मर रहा और मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी जंगल में रास्ता भूल गया, और भूल कर और ज्यादा सहरा में जंगल में निकल गया। देखता क्या, सहाबी सामने से शेर आया, सहाबी ने तो शेर को देख लिया, और शेर ने सहाबी को देख लिया। अब शेर हमला कर रहा है, करने का इरादा कर रहा है, सामने है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबी ने ललकार कर आवाज दी, और जंगल के शेर, ओ जंगल के शेर, क्या तू उन आंखों को चीरने का इरादा करता है जो आंखें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार कर चुकी है? उन आंखों को फाड़ेगा, उस चेहरे को फाड़ेगा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दफा नहीं बार बार दीदार किया है। तारीख शाहिद है, शेर झुका, सहाबी के करीब आया, और यूं लिखा है कि आगे बढ़कर सहाबी के पांव चाटने लगा, पैर चाटने लगा, और जुबान हाल से यूं कहने लगा, अगर तू उनका गुलाम है तो मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं। ये जो तुम्हें कहते फिरते हैं ना, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, शक्ल पे देखना 12 बजे हुए मिलेंगे। बिल्कुल झूठ, शक्ल नहीं गुलामों वाली, अखलाक नहीं गुलामों वाला, अमाल नहीं गुलामों वाले, अकायद नहीं गुलामों वाले, सीरत नहीं गुलामों वाली, लिबास नहीं गुलामों, और गुलाम का आएगा। बाजारों में फिरते हैं ना, जुलूस निकालते, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। इस गली से निकले, आओ यार बड़ी अच्छी फिल्म लगी, वहां चलते हैं। अब गुलाम फिल्म में जा रहे हैं, अब गुलाम बदमाशी करने चले हैं। तो सहाबी ने जब आवाज दी, शेर ने झुककर सहाबी के पांव चाटे, और यूं लिखा मुअर्रिखीन ने कि बज़ाहिर यूं कहने लगा कि तू तो रास्ता भूल गया, दुम हिलाता हुआ चला, सहाबी को रास्ते में छोड़ के गया। और मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि जब सहाबी से शेर वापिस होने लगा तो भड़बड़ा रहा था, गोया सहाबी को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था, और इसके बाद खुशामदाना आजिज़ाना पहलू से यह कहता था कि ओ जाने वाले, जिसका तू दीदार करेगा उसको मेरा भी सलाम कहना, उनकी खिदमत में मेरा भी सलाम अर्ज करना। कोई एक वाकया नहीं है। मदीना मुनव्वरा से शाम के रास्ते में शेर आकर के बैठ गया,
लोगों का रास्ता बंद हो गया। कोई आदि मदीने पाक में वापिस है, अल्लाह हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। हाँ, मदीना बड़ी शय है। हाँ, मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। हाँ, इलाही दिखला दे मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो शहर निराला, वो गलियां निराली, वो शाहराएं निराली, वो गुंबद खिदरा निराला। खुदा की कसम, वहां जो आसमान से नूर बरसता है वो भी निराला ही है। किसी ने आकर मदीने में कहा कि रास्ते में शेर बैठा है, लोगों का रास्ता रोक रखा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सूफी सहाबी, कोई ऐसा बहादुराना काम करने वाला भी नहीं, लाठी नहीं मांगता, तलवार नहीं उठाता, नेजा नहीं उठाता, तीर नहीं लेता, गोली का सामान नहीं, तीर और तलवार का सामान नहीं, कोई चीज नहीं, बेधड़क बेझिझक जाकर शेर का कान पकड़ के मरोड़ के सहाबी कहता है, तुझे किसने इजाजत दी हुजूर के गुलामों का रास्ता रोकने की? तुझे शर्म नहीं आती? तू सरकार मदीना के गुलामों का रास्ता रोके बैठा है। तारीख शाहिद है, दुम हिलाता हुआ जंगल को भाग गया। औलाद हमारे कहने की नहीं, शेरों को तो क्या मनाएंगे, औलाद नहीं मानती, बीवी नहीं मानती, कुछ अपना भी कसूर मानो ना, कुछ गड़बड़ है ना अंदर। अख्तर शेरानी ने बड़ी अजीब बात कही, इसी को कहता है कि ये उज़्र इम्तिहान है, जज्बा दिल कैसा निकल आया। ये उज़्र इम्तिहान है, जज्बा दिल कैसा निकल आया। मैं इल्जाम उनको देता था, कसूर अपना निकल आया। गिरेबान में जाकर देखो, टटोल करके देखो, अपनी नीयतों को हाथ मार के देखो, अपने अकीदे को टटोल के देखो, अपने ईमान को तलाश करके देखो, अपनी नजरों से पूछो, अपनी जुबान से पूछो, अपने पेट से पूछो, तेरे अंदर कैसी रोजी जा रही है? क्यों कर हम कामयाबी से हमकिनार हों? ये खलकत फिर हमारे लिए गैर क्यों ना बने? ये सारा जहान हमारा दुश्मन क्यों ना बने? सहाबा तो ऐसे बेधड़क थे, किसी शहंशाह की परवाह नहीं किया करते थे, किसी शहंशाह की पर अल्लाह वाले नहीं करते थे। तुम तो बड़े पीरों को मानने वालों, पर जो मैं बात बताऊंगा पीर की वो नहीं मानोगे। मुजद्दद अल-फिसानी सरहंदी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी खानदान के सरबराह हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। पकड़ करके ले गए हुकूमत वाले, बादशाह को सजदा कराना है, बादशाह को सजदा कराना है। वो काहे का सजदा करते थे? वो किसी से डरते ही नहीं थे, अल्लाह वाला किसी से डरा ही नहीं करता। तो यूं सुना का इंतजाम किया गया कि दरबार के करीब जाकर एक दीवार बनाओ, उसमें एक छोटी सा रोशनदान दरीचा मोरी लगाओ, जिसमें से झुककर बंदा अंदर दाखिल हो, ताकि एक दफा झुक जाए सही, ये पीर, ये दुर्वेश, ये कलंदर, ये वली, ये मौलवी जो अकड़ा हुआ नहीं, से झुका लो जिस तरह से भी हो सके। अब तुम्हारी नजरों में तो हमारी कोई कीमत नहीं, तुम जो यहां जुमा पढ़ने आते हो, तुम्हारे ख्याल में हमारी कोई कीमत नहीं। वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी, जुमा पर आया, बस हमें ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। तुम क्या जानो कि सूबाई होम डिपार्टमेंट में हमारे तस्करे, मरकज गवर्नमेंट में हमारे तस्करे, कौन सीधा चल रहा है, कौन उल्टा चल रहा है, कौन हमारे लिए खतरनाक है, और तुम्हें क्या पता? हमें तो लोग डबल स्टार लिखते हैं। मुजद्दद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खिड़की बनाई गई, झुककर दाखिल होगा, इसी बहाने से झुक जाएगा। मगर अल्लाह वालों को अकल अल्लाह ही अता करता है। जब वहां गए ना, उन्होंने कहा जी इसमें से दाखिल होकर अंदर चलना है। मुजद्दद साहब ने पहले दोनों पैर दाखिल किए, बजाय यूं झुककर दाखिल होने के यूं लंबे होकर दाखिल हुए, पैर अंदर पहले दाखिल कर लिए, यानी और भी अदबी की कि पैर पहले लगे, मेरे पांव है तेरा सर है, लाओ मुलाकात कर। अल्लाह वाला झुका ही नहीं। पर इस अल्लाह वाले को ये पता नहीं था कि मैं तो जिंदा के सामने नहीं झुकता, ये मरवों के सामने झुकते फिरेंगे लोग। इन्हें ये पता नहीं था कि ये कब्रों की मिट्टी चाटते फिरेंगे, ये रात दिन शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर के मरेंगे। लगे हुए हैं मेले, भर भर के खलकत जा रही है। फोड़े फुंसी का इलाज होगा, बीमारियों का इलाज होगा, पानी चश्मे का पी आओ, पानी चश्मे का पी आओ। मखदूम रशीद के इलाके के सारे साल उस खड्डे में लोग भागते हैं, और इंशाअल्लाह ये इस महीने में जाकर वो गू का मिला हुआ तबर्रक पी के आते हैं। बड़ा बेहतरीन तबर्रक है वो। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किश्ती बहाना कर करके भर दी थी ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर में रो पड़े, फरमाया देख मेरे रब, तूने हुक्म दिया, कहां से लकड़ियां लाया, चख्ते चीरे, तख्तों को जोड़ा, इतनी मेहनत की, मैंने कश्ती बनाई, और इन जालिमों ने हग हग के भर दी। फरमाया मेरे नूह घबराना, अगर इन्हीं से ना चटवा दूं तो मेरी खुदाई क्या हुई? घबराना, 950 साल मार खाने वाले पैगंबर, मैं तेरा साथी हूं, तू क्यों घबराया?
تو کانوں تک لبالب پخانا کر 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 کے بڑھتی، قوم میں بیماری پھیل گئی۔ الحمدللہ۔ جو عورت چلے کہاں چلی؟ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں پخانا کرنے چلی۔ جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی۔ وہ چھوٹے بڑے امیر غریب جوان بوڑھے مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کھسر 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 تنگ ہو گئے سارے۔ وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا۔ وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے، اب وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا۔ باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی۔ چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، بیماری کا علاج مل گیا، آؤ آؤ مفت۔ آ گئی دنیا بیماری پہ، اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کاج کی دوا ہے، من لو اٹھا کے۔